ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول تو جو مل جائے جس کی رائٹر ہے انا الیاس، اس کی یہ چوتھی ایپیسوڈ ہے اور ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو اب تک جتنا بھی آپ لوگوں نے ناول سنا ہے بہت زیادہ پسند آیا ہوگا، کیونکہ مجھے تو بہت زیادہ پسند آیا، اس لیے میں جلدی جلدی اس کو پڑھنا چاہ رہی ہوں اور آپ لوگوں کو دینا بھی چاہ رہی ہوں۔ تو آئیے جلدی سے اسٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو۔ یار آج کچھ گیسٹ نے آنا ہے تو آپ ذرا زیادہ کھانا بنا لینا دوپہر میں۔ آفس جانے سے پہلے خبیب وہیبہ کو ہدایت کرتا آفس کے لیے نکلنے لگا۔ کون سے گیسٹ ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا، کل تک تو کوئی ذکر نہیں تھا۔ بس ہیں کچھ اسپیشل گیسٹ، جلدی جلدی اپنی چیزیں سمیٹتے ہوئے بولا۔ اف ہو، کتنے لوگ ہیں؟ کچھ آئیڈیا تو ہو، اس نے چڑھ کر پوچھا۔ یہی کوئی 7-8 لوگ، اس نے ڈائننگ چیئر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اتنے لوگ؟ کیا آپ کی بارات آ رہی ہے؟ اس کی بات پر خبیب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری۔ 700-800 نہیں کہا، اور ویسے بھی آپ کو میری بارات کی بڑی جلدی ہے، آپ نے کیا بھنگڑے ڈالنے ہیں؟ خبیب نے شرارت سے کہا۔ جانتا تھا اب کوئی سڑا ہوا جواب آئے گا۔ نہیں، پھول جھڑیاں چھوڑنی ہیں آپ کی بیگم کے لہنگے میں، اس کی بات پر خبیب نے بھرپور کہکا لگایا۔ اتنی تقریبی سوچ؟ ویسے آپ کو میری ہونے والی دوسری بیوی سے اتنی چڑ کیوں ہے؟ یا پھر اسے جالسی سمجھوں؟ وہ شرارت سے اس کے قریب آیا، جو بلیک ٹراؤزر پر ریڈ لانگ کارڈیگن اور سکارف لیے خبیب کی صبح کو فریش بنا رہی تھی۔ جیلس ہوتی ہے میری جوتی، اس نے نخوت سے کہا۔ اچھا اب صبح صبح غصہ مت کریے، خاصی بھیانک لگتی ہیں، اس کے لٹ پر پھونک مار کر بولا۔ اچھا اب جائیے تاکہ میں سکون سے کچھ بناؤں، اس نے جان چھڑاتے ہوئے کہا۔ اف ظالم عورت، وہ جو مڑ کر جانے لگی تھی خبیب کی بات پر غصے سے مڑی۔ پھر عورت کہا مجھے، اس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ اوہ سوری یور ہائنس، اب خوش؟ خبیب نے جلدی سے پینترا بدلا۔ دیٹس بیٹر، اس نے ایک شان سے کہا، پھر ہولے سے ہنس دی۔ اس کی ہنسی نے خبیب کو مسحور کر دیا، یکدم آگے بڑھ کر ہولے سے اسے خود سے لگایا اور پھر بائے کہتا چلا گیا، جبکہ وہیبہ کتنی دیر ششدر کھڑی رہی، پھر اپنا چہرہ تھپ تھپا کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ دوپہر میں جب وہ کھانا بنا کر فارغ ہوئی، گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ گارڈز دروازے پر موجود رہتے تھے، لہٰذا کسی کے بیل بجانے سے پہلے ہی ساری انفارمیشن لے کر پھر بندے کو اندر بھیجتے تھے۔ وہیبہ نے کچن کی کھڑکی سے جو ہی نظر باہر کی، نیہا، سبحان، فارا، ربیہ، کاشف، سمارا اور وحاج اور ان کا بیٹا اندر آتے نظر آئے۔ اسے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ تیزی سے کچن سے باہر آئی اور خوشی سے ایک ایک سے لپٹ گئی۔ خبیب بھی ان کے ساتھ تھا، انہیں خود ایئرپورٹ ریسیو کرنے گیا تھا۔ وہیبہ کی تو رم جم شروع ہو چکی تھی۔ مجھے بتایا کیوں نہیں آپ نے؟ اپنے آنسو پونچھتی اس نے خفگی سے خبیب کو دیکھا۔ بتا دیتا تو آپ اتنا ایموشنل سین کیسے کرتی؟ اس نے وہیبہ کے آنسو کی جانب اشارہ کیا۔ چلو انہیں بیٹھنے تو دو نا، خبیب نے خفیف سا اشارہ کیا۔ اوہ پلیز بیٹھیے نا، اسے یکدم اپنی غفلت کا احساس ہوا۔ ہبو تم اتنا اچھا کھانا پکانا سیکھ جاؤ گی، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا، سمارا بھابھی نے قورمے کا نوالہ لیتے ہوئے ستائشی انداز میں کہا۔ سیریس نہ لینا بھابھی کی بات کو، یہ لوگوں کا دل بہت اچھا رکھتی ہیں۔ خبیب نے وہیبہ کی خوشی کو غارت کرنا ضروری سمجھا۔ جی نہیں بھائی، واقعی ہبہ نے بہت مزے کا بنایا ہے، نیہا اور فارا نے بھی اس کی نفی کی۔ تم دونوں تو کہو گی ہی، آخر اتنے دن اب تم لوگوں نے اسی کے گھر میں رہنا ہے۔ خبیب ان کے جذباتی ہونے کو خاطر میں لائے بغیر بولا۔ اور وہیبہ کے ہاتھ کا ہی کھانا بھی کھانا ہے، کاشف نے بھی ٹکڑا لگایا۔ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسے۔ وہیبہ نے ایک دم آگے ہو کر گلاس میں پانی ڈالا، پھر گلاس کو اس انداز سے ہلکا سا ہاتھ مارا جیسے غلطی سے اس کا ہاتھ لگ گیا ہو، لیکن گلاس کے پانی نے خبیب کی پلیٹ پڑی ہوئی ملائی بوٹی کو نہلا دیا۔ اوہ سوری، غلطی سے ہو گیا، جس قدر معصوم شکل بنا کر تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھتے اس نے ادھر ادھر ہاتھ مارتے ایکٹنگ کی۔ باقی سب تو امپریس ہوئے، مگر خبیب اس کے پیچھے چھپی مکاری کو اچھی طرح پہچان گیا۔ سب جلدی جلدی چیزیں سمیٹنے لگے۔ خبیب نے اسے گھورا، جو شرارتی نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد خبیب واپس آفس کے لیے نکلنے لگا۔ ہبہ بات سننا، وہ جو کچن میں چیزیں سمیٹ رہی تھی اس کی پکار پر اس کے پیچھے کمرے میں آئی۔ اس نے پہلے تو دروازہ بند کر کے اس کی پونی میں بندھے بالوں کو ہلکا سا کھینچا۔ وہ سی کر گئی۔ میرے سارے کھانے کا بیڑا غرق کیوں کیا؟ خطرناک تیوروں سے اسے دیکھا۔ اور وہ جو میرے کھانے کا مذاق اڑایا جا رہا تھا؟ اس نے بھی ہاتھ کمر پر رکھ کر گھورا۔ تو تعریف کے قابل کب ہے؟ اس نے وہیبہ کو چڑھایا۔ آج رات لگتا ہے اپنے بھوکے سونا ہے۔ ہاں نا، آج آپ کو کچا چباؤں گا۔ خبیب کی بات پر وہ اور گھبرائی۔ کیا مطلب اس فضول بات کا؟ اسے خطرے کی گھنٹیاں نظر آئی۔
مطلب یہ کہ آج آپ میرے کمرے میں شفٹ ہو جائیے. میں ہمارے رشتے کو لے کر کسی پر فضول کا امپریشن نہیں ڈالنا چاہتا. ہمارے جو ایشوز ہیں ہم تک رہیں تو بہتر ہے. کسی کے سامنے میں اسے کھولنا نہیں چاہتا اور نہ کسی کو ان پر بات کرنے کا موقع دینا چاہتا ہوں, چاہے وہ میری بہن یا میرا بھائی ہی کیوں نہ ہو. آئی ہوپ آپ آرگیو نہیں کریں گی, خبیب نے سنجیدگی سے کہا. اوکے. اس نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ ان لوگوں کے آنے کے بعد اسے یہ سب پھر سے کرنا پڑے گا. وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ ان کے خود سے کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے کوئی تیسرا ان دونوں کی زندگی کے بارے میں الٹی سیدھی بات کرے. لہٰذا خبیب کی بات وہ سہولت سے مان گئی. خبیب نے بھی شکر ادا کیا, نہیں تو اسے امید تھی ایک لمبی بحث کرنی پڑے گی اسے اس وقت کی نزاکت سمجھانے کے لیے. رات میں وہیبہ نے کچھ کا انتظام اس کمرے میں کیا جہاں وہ پچھلے کافی دنوں سے رہ رہی تھی, اور کچھ کا انتظام ڈرائنگ روم میں میٹرس بچھا کر دیا. خبیب واپسی پر آتا ہوا اپنے ایک دوست سے کچھ دنوں کے لیے کمبل اور لحاف لے آیا تھا, کیونکہ ان دونوں کے استعمال کے لیے تو 2 کمبل اور 2 لحاف بہت تھے. خبیب اور وہیبہ نے سب کی جگہ ارینج کروا دی تھی. وہ لوگ دن بھر کے تھکے ہوئے تھے, لہٰذا سب نے جلدی سونے کا پروگرام بنایا. آخر میں خبیب اور وہیبہ بھی خبیب کے کمرے میں آ گئے. گیسٹ روم میں گزرنے والی رات کے بعد آج دونوں پھر سے ایک ہی کمرے میں سو رہے تھے. خبیب کا بیڈ یہاں بھی جہازی سائز تھا, اسی لیے وہیبہ کو کوئی ٹینشن نہیں تھی. نماز پڑھ کر وہ کوئی ڈائجسٹ لے کر بیٹھی پڑھ رہی تھی اور خبیب لیپ ٹاپ پر آفس کا کام کر رہا تھا. یکدم اس کا دھیان اس گانے کی جانب گیا جو خبیب نے تیسری مرتبہ پلے کیا تھا. اس نے دھیان سے اس کی شاعری سنی کہ آخر کیا ہے اس گانے میں جو وہ تیسری مرتبہ سن رہا ہے. I can reason it away, but I'll only miss the heart of it. Oh, the pain. It's all the same so far. I can never live without you. Now, you are the only one. Wood could ever make the pieces fit the same? I could never live without you now. You are the only one who could fix it when it hurts. Fix it when it hurts. Show me all the feelings that call your breakdown. Tell me all the reasons you cry. Show me all the demons that tore us up open. Tore it, you tore it all. And you tore it. You tore it all. And you tore it. You tore it. نام کیا ہے اس کا؟ وہیبہ نے گانا سننے کے بعد اچانک پوچھا. خبیب جو بری طرح کام میں ڈوبا ہوا تھا مگر وہیبہ کی موجودگی سے پوری طرح باخبر تھا. گانا بھی 3 مرتبہ اسی لیے لگایا کہ شاید میڈم کچھ متوجہ ہوں, اور بالآخر وہ متوجہ ہو ہی گئی تھی. کس کا؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا. آپ کی ہونے والی ان کا, اس نے بھی معنی خیزی سے پوچھا. اوہ, وہ یکدم آنکھیں بند کر کے کھولتا. اس کی بات پر سر کو خفیف سے جنبش دے کر مسکرایا. بس ہے, بہت پیارا سا نام, اس نے سامنے دیکھتے اس طرح سے کہا جیسے وہ لڑکی سامنے ہی کھڑی ہو. وہیبہ کو عجیب سی بے چینی ہوئی. تو اسے زندگی میں شامل کرنے کا کب ارادہ ہے؟ اس نے لہجے کو سرسری ہی رکھا. وہ تک کب کا کر بھی لیا. خبیب نے اس کی جانب دیکھتے اسے نظروں کے فوکس میں رکھا. وہیبہ نے گھبرا کر نظریں اس پر سے ہٹائی. اوہ, ایز اے گرل فرینڈ, اس نے سمجھتے ہوئے کہا. نہیں, میں ایسے 2 نمبر رشتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. اس کی نظریں مسکرائی. تو پھر شادی کر چکے ہیں کیا؟ بیوی ہے وہ آپ کی؟ کچھ سمجھتے وہ حیرت سے اسے دیکھتے مڑی. ہاں, شادی تو کر لی ہے مگر بیوی نہیں, منکوہ ہے میری. خبیب نے تصحیح کی. وہیبہ سے اپنے تاثرات چھپانے مشکل ہو گئے. یکدم چہرہ جیسے اتر گیا. نکاح کر لیا ہے؟ اسے لگا اس کی آواز گہری کھائی سی آئی ہو. اف, کس بے وقوف سے محبت کر بیٹھا ہوں. خبیب نے دل میں اس کی عقل پر ماتم کیا. اتنی سی بات اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس سے بھی تو وہ شادی کر چکا ہے اور وہ بھی اس کی منکوہ ہے. مگر وہیبہ کا دکھی انداز دیکھ کر یہ تو تسلی ہوئی تھی کہ وہ بھی اس کے لیے دل میں جذبات رکھتی ہے مگر ماننے سے انکاری ہے. ہاں, کب کا؟ اس نے بھی جان بوجھ کر اسے اور تنگ کیا. تو ڈسکلوز کیوں نہیں کر رہے؟ سیدھے ہوتے ہوئے وہ پھر سے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی. خبیب کا دل کیا بھنگڑا ڈالے. یہ احساس ہی بہت دلکش تھا کہ وہ بھی اس کو سوچنے لگی ہے. کر دوں گا, پہلے ہمارے رشتے کو تو کسی پار لگا دوں. خبیب نے پھر سے سنجیدہ لہجے میں کہا. حالانکہ دل اسے تنگ کرنے پر آمادہ نہیں تھا مگر وہ جان بوجھ کر ابھی وہیبہ کو کوئی احساس نہیں دلانا چاہتا تھا. آج رات کوئی ریکارڈ بنانا ہے آپ نے ڈائجسٹ پڑھنے کا؟ وہ جو گمسم سی پاس پڑا تیسرا ڈائجسٹ کھول رہی تھی. خبیب کے چوٹ کرنے پر برا سا منہ بنا کر رہ گئی. آپ کو کیا ٹینشن ہے, سو جائیے. آپ میں کون سا بیٹھی آپ کو کہانیاں سنا رہی ہوں, ڈائجسٹ میں دھیان لگ جائے گا. خبیب نے اٹھ کر سائڈ ٹیبل کے لیمپس آن کیے, پھر لائٹ آف کر کے واپس بیڈ پر آ کر اسے مخاطب کیا جس کی نظریں ڈائجسٹ پر کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہی تھی. کیا مطلب؟
اس نے حیرت سے خبیب کو دیکھا۔ کبھی کبھی دل کی بات مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، زندگی پرسکون ہو جاتی ہے، اور شاید خوبصورت بھی۔ ہر ایک کی زندگی کا اپنا تجربہ ہوتا ہے، دوسروں کی زندگی کے تجربات سے سبق ضرور حاصل کریں، مگر ان کی وجہ سے اپنی زندگی کو خراب مت کریے، ہو سکتا ہے آپ کا تجربہ ان سے بہت بہتر ہو۔ گڈ نائٹ۔ مجھے اینک لگی وہیبہ بالکل اچھی نہیں لگے گی، اپنی ان خوبصورت آنکھوں پر ظلم مت کریے، کہتے ساتھ ہی خبیب نے ششتر بیٹھی وہیبہ کو دیکھا جو اسے ایک ٹک دیکھ رہی تھی۔ اس کے پاس آتے ہاتھ بڑھا کر لیمپ آف کیا، پیچھے ہو کر اس کی حیرت زدہ آنکھوں کو دیکھتے مسکرایا۔ یقین کریں، زندگی آپ کو بہت سی خوشیاں دینا چاہتی ہے، ہاتھ بڑھا کر انہیں وصول کریں، اس سے پہلے کہ کوئی اور ان پر اپنا حق جتا لے۔ اس کے گالوں کو پیار سے انگلیوں سے چھوتے اس کے دل نے بہت سی خواہشیں کی تھی، مگر خبیب نے اسے ڈھپٹ دیا۔ آہستہ سے اپنی جگہ پر تکیہ درست کر کے منہ دوسری جانب کر کے لیٹ گیا۔ اف یار، کتنا لولی ہے کوئٹہ کا موسم، اس قدر سنو پڑتی ہے۔ آج موسم نسبتاً زیادہ ٹھنڈا تھا کیونکہ ہلکی ہلکی برف باری بھی ہوئی تھی، جس کے بعد موسم کافی ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ ربیہ لان میں پڑی برف کی تہہ کو دیکھ کر خوشی سے بولی۔ وہ لوگ لاہور کے رہنے والے تھے، جہاں سردیوں میں برف کا تصور ہی نہیں تھا۔ ایک دو مرتبہ وہ لوگ پروگرام بنا کر شمالی علاقہ جات گئے تھے برف باری دیکھنے، مگر اب اس دفعہ کوئٹہ آ گئے جہاں برف پڑتی تھی، اسی لیے ان کے لیے بہت ایکسائٹنگ جگہ تھی۔ یار، یہاں ہیوی سنو فال کب ہوگی؟ نیہا نے بھی پوچھا۔ وہ لوگ اس وقت رہائشی حصے میں کمروں کے آگے بنے چھوٹے سے برآمدے میں موجود تھے اور مزے سے روئی کے گالوں کو دیکھ رہے تھے۔ صبح 11 بجے کا وقت تھا۔ یار، سنا ہے نتھیا گلی اور اس سے آگے زبردست سنو پڑی ہے، کیوں نہ وہاں کا پلان بنائیں؟ سمارا بھابھی کے کہنے پر سب نے رضامندی ظاہر کی۔ خبیب سے کہیے چھٹیاں لے اور سب چلتے ہیں، وہ تو اپنے ہنی مون پر بھی نہیں گیا۔ سمارا بھابھی کے کہنے پر وہیبہ کے چہرے پر خون سمٹ آیا۔ ہاں، یہ بیسٹ آئیڈیا ہے، سب نے ہاں میں ہاں ملائی۔ وہاد نے اسی وقت خبیب کو فون کیا۔ کافی دیر بحث چلتی رہی، آخر وہ مان ہی گیا۔ چھٹیوں کے لیے اپنے آفیسر سے بات کی، وہ بھی مان گیا کیونکہ اس نے شادی کے بعد کی 4 چھٹیاں کینسل کروا دی تھی، لہٰذا وہی چھٹیاں اس کے پھر سے کام آ گئی۔ رات میں جب وہ گھر آیا تب اسلام آباد کے ٹکٹس لیتا آیا۔ یہ آپ سب کو ہوا کیا ایک دم؟ صبح تو میں سب کو صحیح چھوڑ کر گیا تھا۔ خبیب نے آتے ساتھ ہی سب کا ریکارڈ لگایا۔ ایسی پلاننگ میری بیگم کے علاوہ کسی کی ہو نہیں سکتی۔ خبیب کی بات پر اس نے تیکھے چتون سے اسے دیکھا۔ بدنام ہی کرنا مجھے ہر جگہ۔ اس کے جواب پر سب ہنس پڑے۔ نہیں بھائی، میری دیورانی نے ایسی کوئی غلطی نہیں کی، یہ سب پلاننگ میری ہے، خبردار جو اسے خواہ کچھ کہا۔ سمارا بھابھی نے فوراً اس کا ساتھ دیا۔ ویسے بھی تم لوگ ہنی مون پر نہیں گئے تو ہم نے سوچا تمہارا ہنی مون بھی ہو جائے گا، بھابھی نے شرارت سے کہا۔ ایکسکیوز می، اپنے ہنی مون پر میں اتنی پلٹون کو کس خوشی میں لے کر جاؤں گا؟ رنگ میں بھنگ ڈالنے؟ اس پر تو میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کروں گا، صرف میں اور میری بیگم جائیں گے۔ خبیب کی بات پر جہاں وہیبہ کے چہرے کا رنگ سرخ ہوا تھا، وہیں یہ سوچ کر ایک عجیب سا احساس بھی جاگا کہ وہ تو اپنی دوسری بیوی کی بات کر رہا ہے۔ اوہ بھائی، بڑے رومانٹک نکلے وہاج اور کاشف نے پھر مل کر اس کا خوب ریکارڈ لگایا، مگر وہیبہ کا دل سارے منظر سے یکدم اکتا گیا۔ وہ اٹھ کر پیکنگ کرنے کے بہانے اندر چلی گئی کیونکہ ان کی صبح جلدی کی فلائٹ تھی۔ آج وہ خبیب کے آنے سے بھی پہلے لیٹ کر سوتی بن گئی، مگر نہ جانے کہاں سے 2 آنسو پلکوں پر آ کر ٹھہر گئے، جو خبیب کے اندر آنے کے بعد اور بیڈ پر اس کی موجودگی محسوس کرنے پر پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر آ گئے۔ اگلے دن صبح اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد خبیب نے پہلے سے ہی اپنے کچھ آفیسرز کو کہہ کر ہائز کا انتظام کروا لیا تھا۔ اس میں بیٹھ کر وہ لوگ سیدھا پٹریاٹا کی جانب بڑھے، پورے راستے گانے گنگناتے گئے۔ وہیبہ اور خبیب کو اسپیشل پروٹوکول دیا جا رہا تھا، لہٰذا انہیں اکٹھے بٹھایا گیا۔ وہ لوگ سب کی موجودگی کی وجہ سے کچھ نہیں بولے۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے اس وقت وہیبہ کو شدید نیند آ رہی تھی۔ کافی دیر خود کو زبردستی جگانے کے باوجود کچھ ہی دیر بعد اس کا سر نیند کی زیادتی کے باعث لڑک کر کھڑکی کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ خبیب کا تو سارا وقت دھیان بھی اسی کی جانب تھا جو بلیک جینز اور میرون اور اوور کوٹ میں اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ چکی تھی۔ خبیب نے آہستہ سے اس کا سر سیدھا کر کے اپنے کندھے پر رکھ کر بازو اس کے کندھوں پر مائل کیا۔ اس خیال میں کتنی چاہت تھی، کاش وہ اسے جان پاتی۔ خبیب نے سب کا دھیان ادھر ادھر دیکھ کر اس کے گھنے بالوں والے سر پر آہستہ سے اپنے لب رکھے، دل کیا اس کے سارے دکھ، سب خدشے اس ایک پل میں ختم کر دے، مگر وہ اس کا اعتماد خود پر پہلے بحال کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس رشتے کو اس انداز میں سمجھے کہ خبیب کے بنا رہنا اور زندگی گزارنا اسے ناگزیر لگنے لگے، اور یہ تبھی ممکن تھا جب ہر لمحہ اسے خبیب کی اتنی عادت ہو جاتی کہ وہ بالآخر اس کی چاہت اور محبت میں مبتلا ہو جاتی۔
مگر اس کے لیے خبیب کو اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے کچھ صبر سے کام لینا تھا، اور وہ لے رہا تھا، ہر لمحہ، ہر پل۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی ان کی گاڑی ہوٹل رکی جہاں انہوں نے رہنا تھا، برف کے گالے آسمان سے اترتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سب نے اترتے ہی جوش اور خوشی سے چیخو پکار مچائی۔ وہیبہ کی آنکھ کھلی تو اپنا سر خبیب کے کندھے پر پایا، ایک دم پیچھے کو سرکی۔ سب کی موجودگی کے باعث ایسے ڈرامے تو کرنے پڑیں گے، اس نے آہستہ سے کہا۔ تو وہ جو اپنی اتل پتل سانسوں کو ہموار کر رہی تھی ایک دم خفیف سی ہو کر اترنے لگے۔ اترتے ساتھ ہی وہ سب لان کی جانب بڑھے جو برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ خبیب اور وحاج بک کروائے ہوئے کمروں میں سامان رکھنے چلے گئے۔ اف، کتنی خوبصورت برف ہے، وہیبہ نے آنکھیں بند کرتے چہرہ اوپر کر کے دونوں ہاتھ پھیلاتے اللہ کی اس خوبصورتی کو پوری طرح محسوس کیا، اور لان میں آتے خبیب کے موبائل کے کیمرے نے اس خوبصورت منظر کو چند یادگاریں خود میں محفوظ کی۔ وہ سب لڑکیاں بھی تصویریں کھینچنے میں مگن تھی کہ نیہا اور سمارا کے سروں پر برف کا گولا پڑا۔ حیرت سے مڑی تو ایک اور گزرا وحاج نے ان کی جانب اچھالا۔ تم لوگ کیا صرف برف کو دیکھنے آئی ہو؟ وحاج نے انہیں جوش دلایا۔ نہیں، دیکھنے اور دکھانے آئی ہیں، سمارا نے کہتے ساتھ ہی ایک گولا بنا کر وحاج پر پھینکا، اور سب شروع ہو گئے۔ سب چونکہ راستہ پر کچھ نہ کچھ کھاتے آئے تھے لہٰذا اس وقت بھوک محسوس نہیں ہوئی، بس ماحول سے لطف اٹھا رہے تھے۔ برف کے گولوں کا طوفان چل پڑا تھا۔ خبیب نے برف لے کر وہیبہ کے قریب آتے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے آستین میں ڈال دیا۔ وہیبہ تیزی سے برف ہاتھ میں لیے خبیب کے پیچھے بھاگی کہ ایک بینچ کے قریب پھسلن سے پاؤں مڑا، اس سے پہلے کہ وہ بینچ پر گرتی۔ اس کی جانب متوجہ خبیب نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ حواس بحال ہوتے ہی وہیبہ کو اپنے ہاتھ میں پکڑی برف کا خیال آیا۔ اچانک پیچھے ہوتے برف خبیب کے منہ پر مل دی۔ وہ جو وہیبہ کے اتنے قریب ہونے کو محسوس کر رہا تھا اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ کھلکھلاتی ہوئی پیچھے ہٹی اور وہاں سے دوڑ لگا دی۔ کچھ دیر ہی یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر سردی کی شدت کے باعث سب اپنے کمروں میں چلے گئے۔ خبیب کو زکام لگ چکا تھا، چھینکوں پر چھینکیں مار رہا تھا۔ وہیبہ جو مزے سے ہینڈ فری کانوں میں لگائے کارپیٹ پر آتش دان کے سامنے بیٹھی گلاس وال سے باہر پڑتی برف کو دیکھ رہی تھی۔ خبیب کچھ دیر ٹیشو ڈھونڈتا رہا، پھر یکدم نظر سامنے بیٹھی وہیبہ پر پڑی تو اس کے پاس بیٹھ کر اس کے اسکارف سے ناک رگڑنے لگا۔ گلے میں کھچاؤ محسوس کرے جو ہی اس نے اپنے پاس بیٹھے خبیب پر نظر گئی جو اس کے اسکارف سے ناک رگڑ رہا تھا، وہ اس کی اپنے پاس موجودگی سے بے خبر تھی۔ گندے! یکدم چلائی، اس سے کیوں صاف کیا میرا اسکارف؟ اس نے دہائی دیتے ساتھ ہی اسکارف گلے میں سے نکال کر دور پھینکا۔ تو زکام مجھے کس نے لگایا تھا؟ کس نے کہا تھا میرے منہ پر برف ملے؟ خبیب نے سارا قصور اس کے کھاتے میں ڈال دیا۔ پھر بھی میرا اتنا پیارا اسکارف تھا، وہ صدمے سے بولی۔ میں بھی تو پیارا شوہر ہوں، خبیب نے اس کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا۔ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے پیچھے ہونا چاہا مگر وہ پوری طرح لیٹ کر سر اس کی گود میں رکھ چکا تھا۔ بہت درد ہو رہی ہے یار، پلیز دبا دیں، خبیب نے بے چارگی سے کہا۔ اپنی دوسری بیگم سے خدمتیں کروائیے، اس نے اسے کندھے سے پیچھے ہٹانا چاہا۔ وہ تو ابھی میسر نہیں، آپ ہیں، اب کیا آپ اتنا سا بھی نہیں کر سکتی؟ جی نہیں، میں لگتی ہی کیا ہوں آپ کی؟ اس نے پھولے منہ سے کہا۔ منکوہا، کیا اس نکاح کے ناطے بھی مجھے کچھ نہیں سمجھتی جس کے باعث ہارون کی جگہ میں آپ کے پاس ہوں؟ وہیبہ لاجواب ہو گئی۔ اچھا اوپر چلیں، یہاں سو گئے تو کیسے اٹھاؤں گی؟ لے، اتنا ہلکا سا تو ہوں میں، خبیب نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ جی بالکل، بازو آپ کو تو بازو ہی اس قدر موٹا ہے، وہیبہ نے بھی اٹھ کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ نے کب محسوس کیا؟ لاہور کے اس گیسٹ روم میں گزری رات میں، خبیب نے مسکراتے ہوئے جس بات کا حوالہ دیا وہ اسے شرمندہ کر گئی جب اندھیرے کے ڈر کی وجہ سے اس نے خبیب کا بازو پکڑا تھا۔ اچھا فضول باتیں کر کے سر درد نہیں کرے گا، اس نے اپنی خفت مٹانی چاہی۔ آپ کی گود میں سر رکھ سکتا ہوں؟ ابھی اس نے سر دبانا شروع کیا ہی تھا کہ خبیب نے پوچھا۔ کیوں؟ وہیبہ کا دل تیزی سے دھڑکا۔ بیماری میں یا تو ماں کے پاس سکون ملتا ہے یا بیوی کی گود میں، ابھی کچھ دیر پہلے آپ کی گود میں سر رکھ کر بہت سکون ملا تھا، سوچا پوچھ لوں، لیکن ہم میں تو ایسا رشتہ ہی نہیں، خبیب نے سوال کر کے خود ہی جواب دے دیا۔ رکھ لیں، نہ جانے کیا سوچ کر وہیبہ نے کہا۔ خبیب نے پہلے تو اسے بے یقین نظروں سے دیکھا، پھر آہستہ سے اس کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ وہیبہ نے لرزتے ہاتھوں سے سر دبانا شروع کیا اور پھر وہ جلدی نیند کی وادیوں میں چلا گیا، مگر وہ رات وہیبہ پر بہت بھاری گزری، لمحہ بہ لمحہ وہ اس کے حواسوں پر چھا رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے اس کا سر تکیے پر رکھا اور خود بھی لیٹ گئی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ الجھن تھی، پریشانی تھی۔ اگلے دن برف باری کم ہوئی اور اچھی سی دھوپ نکل آئی تو وہ سب چیئر لفٹ کا مزہ لینے چلے گئے۔
वहीबा को ऊंचाई से डर लगता था, लिहाजा जब भी वो लोग यहाँ आए वो कभी चेयर लिफ्ट पर नहीं बैठी, मगर इस मर्तबा खबीब ने दिल में पक्का इरादा बांधा था कि उसे अपने साथ ज़रूर बिठाना है। सबके टिकट्स लो। काशिफ जो कि चेयर लिफ्ट के लिए टिकट्स लेने जा रहा था, खबीब ने उसे आवाज़ देकर कहा। सबके क्यों? पास खड़ी वहीबा ने हैरत से उसे देखते हुए कहा। इसीलिए कि सब जाएंगे, खबीब ने पुरसकून अंदाज में जवाब दिया। मैं हरगिज़ नहीं जा रही, उसने घबराकर जल्दी से नफ़ी में सर हिलाते कहा। कुछ नहीं होता यार, ये देखो इतना कम फासला है, बस ऐसे चलेंगे और 2 मिनट में पहुंच भी जाएंगे। खबीब के संजीदा अंदाज पर वो कशमकश का शिकार हुई। और जो नीचे खाइयाँ हैं वो? वहीबा ने उसे मशकूक नज़रों से देखा। यार कोई खाई नहीं है, नीचे से तो सड़क नज़र आती है। अच्छा आपको मेरी बात पर यकीन नहीं? वहाज भाई बताइए इसे, कोई खाई है? बल्कि सड़क है। वह खबीब ने वहाज को इशारा करते उसे तस्दीक चाहिए। हाँ यार हिबा, ऐसे ही डरती हो यार, बहुत एडवेंचरस है। वहाज ने भी उसे राज़ी करना चाहा। और अगर लिफ्ट गिर गई? वहीबा ने अपने खदशे का इजहार किया। डियर, धागे से नहीं बंधी होती, इतनी मोटी वायर पर होती है। अच्छी बात सोच कर जाएंगे तो अच्छा ही होता है। और किस सवारी की आप गारंटी दे सकती हैं कि वो बहुत सेफ़ है? गाड़ी से भी लोग मरते हैं, जहाज़ से भी और बाइक से भी। बी प्रैक्टिकल। खबीब की बात दिल को लगी, लिहाजा वो खौफजदा होने के बावजूद मान गई। वहाज और समारा के बाद उन दोनों की बारी थी। जैसे ही चेयर लिफ्ट पास आई, खबीब ने उसका हाथ थाम लिया। तेज़ी से बैठना है, उसने हदायत दी। जैसे ही चेयर लिफ्ट आई, एक झटके से उन्हें बिठाती वो आगे बढ़ गई, मगर वहीबा की चीख पहाड़ों में गूंजी। खबीब ने उसके सामने का कवर बंद किया। जैसे जैसे पहाड़ को छोड़कर चेयर लिफ्ट खला में मुअल्लिक हुई, नीचे मौजूद गहरी खाइयों को देखकर वहीबा का रंग जर्द हुआ। खबीब के हाथ पर उसकी गिरफ्त मजबूत हुई। उसकी उड़ी रंगत देखकर खबीब से हंसी रोकना मुश्किल हो गया। आपने मुझे कहा था कि सड़क है। वहीबा ने अपनी खूनख्वार नज़रों का रुख हंसी दबाते खबीब की जाने मुड़ा। अनकरीब बनने वाली है, आज हमने यहाँ से गुजर कर उसका इफ्तिताह किया है। खबीब के मुस्कुराते लहजे पर वो और भी रूहान सी हुई। बहुत बुरे हैं आप, अब आपकी कोई बात नहीं माननी मैंने। वो रोने वाली हो गई। इस कदर गहरी खाइयाँ देखकर दिल था कि बस अभी बंद हुआ। कुछ नहीं होता यार, मैं हूँ ना। खबीब ने उसके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखकर थपथपाया। आपके पास कौन सा पैराशूट है कि अगर हम गिरे तो आप मुझे साथ बचा लेंगे? आपने ऐसे क्यों किया मेरे साथ? उफ़। जैसे ही लिफ्ट ऊंचाई की जानिब जा रही थी, वहीबा की हालत और भी गैर हो रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। वो देखिए, वो 2 बच्चे कितने मज़े से बैठे हैं। कुछ शर्म करें, आप से कितने छोटे हैं। खबीब ने उसका ध्यान बटाना चाहा। मुझे नहीं देखना। वो आंखें बंद की आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए बोली। देखे तो सही, हर तरफ बर्फ़ से ढके पहाड़, कितना रोमांटिक है। उसने दोबारा उसका बाजू हिलाया। ये बातें अपनी दूसरी बेगम से कीजिएगा, मुझसे ये रोमांस वाली बातें ना किया करें। वो गुस्से से बोली। क्या करूं, अब वो तो है नहीं पास, सो आप पर ही गुजारा करना पड़ेगा। हिबा आंखें तो खोलिए। खबीब ने अपनी सी कोशिश की, मगर हिबा ही क्या जो बात मान ले। जिस वक्त वो पहाड़ पर उतरे, वहीबा की हालत गैर हो चुकी थी। सब आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ की चोटी पर पहुँचे। कुछ देर वहाँ घूम फिर कर वो वापस जाने लगे। उसके लिए उन्हें दोबारा चेयर लिफ्ट पर बैठना था। कोई और तरीका नहीं यहाँ से जाने के, इस मनहूस चेयर लिफ्ट के अलावा? वहीबा ने झुंझलाते हुए कहा। अब आपके लिए हेलीकॉप्टर तो आने से रहा, चुप करके चले। खबीब ने उसे सरजनिश करते दोबारा अपने साथ खड़ा किया। एक मरतबा फिर वो दोनों इकट्ठे बैठे। वहीबा की वही हालत थी। वहीबा, अब अगर आपने आंखें नहीं खोली तो मैंने ये कवर हटा देना है। खबीब ने उसे धमकी दी। प्लीज़ खबीब, वैसे ही मुझे कह दे। वहीबा, मेरी जान छोड़ दो, ऐसी बातें करके हार्ट अटैक ज़रूर करवाना है। खबीब की बात को उसने सीरियस नहीं लिया। खबीब ने उसके हाथ अपने हाथ में पकड़कर एकदम सामने का कवर हटा दिया। वहीबा की तो चीखें गूंजी। क्या कर रहे हैं? वो खौफजदा नज़रों से कभी नीचे और कभी खबीब को देख रही थी। आपको सिर्फ ये बावर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि खौफ तब तक खौफ रहता है जब तक आप उसे खुद पर हावी करके आंखें बंद किए रहते हैं। जब आंखें खोल लें तब खौफ नहीं रहता। खबीब की संजीदा बात पर वो कुछ लम्हे उसे देखती रही, फिर खामोश हो गई, मगर मुंह फूल चुका था। खबीब ने कवर वापस आगे कर लिया, मगर अब वो उतरने लगी। उसने खबीब का हाथ थामने से इनकार कर दिया। वहीबा गिर जाएंगी। खबीब ने समझाना चाहा। आपने जो मेरे साथ किया है ना, अब मैं आपसे बात नहीं करूँगी। वहीबा उसकी बात को खातिर में लाए बिना बोली। हिबा, झटके से उतरना होता है, आपको अभी समझ नहीं आई है, गिर जाएंगी। वो फिर अनसुनी कर गई। जैसे ही वो उतरने लगे, वहीबा का बैलेंस ख़राब हुआ और वो गिरने लगी। गिरते हुए चेयर लिफ्ट की अगली साइड उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर लगी। खबीब तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ा। बाकी जो लोग आ चुके थे वो भी तेज़ी से आए। वहीबा तकलीफ़ से तड़प रही थी। खबीब ने जल्दी से बाजुओं में उठाया।
गाड़ी की जानिब दौड़ लगाई, फ़ौरन उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर ने फ़ौरन ट्रीटमेंट दी, जिससे उसकी गर्दन की तकलीफ़ उसकी रीढ़ की हड्डी पर असरअंदाज नहीं हुई। सबने शुक्र किया, मगर उसकी गर्दन में नेक लग गया, जिससे कुछ दिन वो अपनी गर्दन को हिलाने जुलाने की कोशिश नहीं कर सकती थी। मना किया था ना मैंने, मेरा हाथ ना छोड़िए, अब तो मुकम्मल तौर पर मुझ पर डिपेंड करेंगी, खबीब ने उसे चिढ़ाया। मजाक उड़ा रहे हैं? वहीबा के रूहानी लहजे पर वो मुस्कुराया। नहीं डियर, वार्न कर रहा हूँ, आइंदा मेरी बात नहीं मानी तो नुकसान आपका ही होगा। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, सब कमरे में आ गए। शुक्र है तुमने तो डरा दिया था, खबीब ने बर वक्त तुम्हें उठाकर गाड़ी में डाला, और ना वरना मेरे तो हाथ पाँव ही फूल रहे थे, समारा ने आते ही बताया। जिस वक्त वहीबा गिरी, तकलीफ़ इतनी शदीद थी कि वहीबा को होश ही नहीं था कि किसने उठाया और कौन उसे हॉस्पिटल तक ले आया। उसने यकदम खबीब की जानिब देखा, जो उसकी दवाइयाँ चेक करने में मसरूफ़ था। उसके दिल ने एक बेट मिस की। ब्लैक जीन्स और ब्राउन लेदर की जैकेट पहने वो वहीबा के दिल में उतर रहा था। उसने घबराकर उस पर से अपनी नज़रें हटाई, और फिर खबीब ने सबको बारी बारी रेस्ट के लिए भेजा, मगर खुद वहीबा का साया बन गया। उसे उठाकर बिठाना, दवाएं खिलाना, उससे बातें करना, एक लम्हा भी उसे अकेला नहीं छोड़ता था। उनकी आउटिंग तो दरमियान में ही रह गई। 2-3 दिन बाद जब वहीबा सफ़र करने के काबिल हुई, खबीब ने टिकट्स करवाकर वापसी करा ली। वापस आते साथ ही अगले दिन उसने एक फुल टाइम मुलाजमा का बंदोबस्त किया। सबको उसने मना कर दिया कि घर में किसी को ना बताएं कि वहीबा के साथ ये मसला हुआ है। बाकी सबको भी यही मुनासिब लगा। रबे और बाकी सबकी छुट्टियां ख़त्म हुई तो सब कश्मकश में थे कि जाएं कि ना जाएं, क्योंकि वहीबा को अभी डॉक्टर ने बेड रेस्ट का ही कहा था। आप लोग रिलैक्स होकर जाइए, रेशम है ना, और फिर मैं भी जल्दी आ जाया करूँगा। हिबा की तरफ से आप लोग टेंशन फ्री होकर जाइए, उसने सबको इत्मीनान दिलाया। वहीबा को भी उन्हें अपनी वजह से रोकना अच्छा नहीं लग रहा था। सबकी ऑफिस और कॉलेजेस की छुट्टियां ख़त्म हो रही थी, सो सबका वापस जाना ज़रूरी था। शाम में जब खबीब वापस आया, सब जा चुके थे। कैसी है मेरी लड़ाका बीबी? वहीब ने कमरे में दाखिल होते सलाम दुआ के बाद उसका हाल पूछा। कोई लड़ाका नहीं हूँ, उसने मुँह फुलाकर कहा। मैं चेंज करके आता हूँ। वो ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ा। मरी से वापस आकर खबीब ने वहीबा को अपने ही रूम में शिफ्ट कर लिया था, ये कहकर कि रात में किसी वक्त उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो वो खबीब को कैसे उठाएगी। वहीबा हैरान होती थी। वो अभी सिर्फ हिलती थी तो खबीब उठकर बैठ जाता था। क्या हुआ, क्या चाहिए, ऐसे फ्रेश लहजे में पूछता जैसे सोया ही ना हो। ऑफिस में होता तो बार बार फ़ोन करके उसकी तबीयत, दवा और ज़रूरत का पूछता। वहीबा उसके जाते ही उसके इतने केयरिंग अंदाज को सोचकर रो पड़ी। और जब उसकी असल बीवी आ जाएगी तो मेरा मकाम क्या होगा। फिर आंसू पहुँचे। खबीब की यह बात याद आई, खुद आके बढ़कर खुशियों को वसूल करें, नहीं तो कोई और उन पर अपना हक जताएगा। कितना सही कहा था खबीब ने, मगर अब कैसे वो उसे बताए कि उसे खबीब की आदत हो गई है। जब जब वो उसे देखता था उसे ऐसा क्यों लगता था कि उसे देखते साथ ही उसकी आंखों में और ही तरह की चमक आती है, या फिर ये सब उसका वहम था। वहम एक बार होता है, 2 बार होता है, बार बार नहीं होता। फिर से आंसू उसकी आंखों में इकट्ठे हुए। उसी लम्हे खबीब ड्रेसिंग रूम के दरवाजे से बाहर आया। अरे क्या हुआ है, दर्द तो नहीं हो रहा गर्दन में? डॉक्टर के पास ले चलूँ? उसने घबराकर उसके करीब आते बेकरारी से कहा। वहीबा के रोने में इजाफा हुआ। हिबा क्या हुआ है, बताओ तो सही, परेशानी से बोला। बेड पर उसके करीब बैठकर उसका आंसुओं से तर चेहरा अपने हाथों के प्याले में लिया। क्या बात है, बेचारगी से कहा। मैं आपको बहुत तंग करती हूँ ना। अल्फाज थे कि खबीब के दिल की दुनिया बेचैन कर गए, बहुत ज़्यादा। खबीब के लहजे की आंच के आगे ठहरना वहीबा के लिए मुश्किल हो गया। पलकें लर्ज़ कर आरज़ू पर झुकी। उससे भी ऐसे ही देखते हैं? वहीबा के सवाल पर खबीब खफीफ से मुस्कुराया। नहीं, वहीबा ने चौंक कर देखा। वो तो मेरी जान है, लिहाजा उसे तो प्यार से देखता हूँ। आप तो दुश्मन अव्वल हैं। खबीब ने मुस्कुराहट दबाते हुए उसके चेहरे के बदलते तासुरात देखे। उसने नाराज़ नज़रों से उसे देखते अपने चेहरे पर रखे उसके हाथ हटाए। कुछ खाने को दिल कर रहा है अभी? खबीब ने कोई मज़ाहमत ना की, फिर मोहब्बत से पूछा। खाना नहीं है, चाय पीनी है, उसने बेझिझक अंदाज में फरमाइश की। ओके, मैं बना कर लाता हूँ। आप बनाएंगे? रहने दे, थके हुए आए हैं, फिर आपकी नींद भी पूरी नहीं हुई। रेशम को कह दें। वहीबा ने काम करने वाली का नाम लिया। हाय, नींदें तो अब उड़ ही गई हैं, खबीब ने अफसुर्दगी से कहा। फिर उठकर बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद आया तो हाथों में 2 कप थामे हुए थे। थैंक यू, वहीबा ने तशक्कुर अमेज़ लहजे में कहा। हिबा दादी को माफ़ कर चुकी हैं? खबीब जो उसके करीब बेड पर ही बैठा था कुछ देर बाद पुरसोच लहजे में कहा। हाँ शायद, बस दुख है कि उन्होंने मेरी माँ को कभी अपना जाना ही नहीं। मोहब्बत खुद गर्ज क्यों होती है? आपने तो की है, आपको तो पता होगा ना। क्या ये किसी भी रिश्ते में हो इसी तरह आजमाती है?
वहीबा के लहजे पर खबीब का दिल किया उसे बताए कि मोहब्बत खुदगर्ज नहीं होती, कम अज़ कम उसने तो बेगर्ज मोहब्बत की थी। वो कुछ देर उसकी जानिब देखता रहा। नहीं, मोहब्बत आपको मान देती है, एतमाद देती है, अगर वो पूरे दिल की आमादगी के साथ की जाए। बहुत से लोग रिश्ते तो बना लेते हैं मगर मोहब्बत से मबरा। जहाँ अपनी हैसियत, अना और गरूर हो वहाँ मोहब्बत नहीं होती, वक्ती ज़रूरत होती है। चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो, माँ के रिश्ते में, औलाद के रिश्ते में, या फिर मियाँ बीवी या किसी भी और रिश्ते में। मोहब्बत आपको कैद करना नहीं सिखाती, उसमें इतना एतबार और यकीन होता है कि जिससे भी आप मोहब्बत करें आपको उस पर भरोसा होता है कि वो जहाँ भी रहे, दूर या नज़दीक, वो आपसे मोहब्बत करता है। नए लोगों और रिश्तों के बन जाने से पुराने रिश्ते और लोग और उनसे नाता टूट नहीं जाता। हाँ, अगर हम उसे मोहब्बत से ही कायम रखें तो वो और भी फलता फूलता है। दादी के दिल में यही डर था कि खदीजा चची के आ जाने से फराज चचा के दिल में उनकी मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी। माँ को कभी भी बेटों की बीवियों से अपनी मोहब्बत और मकाम का मुकाबला नहीं करना चाहिए। हर रिश्ते की मोहब्बत अलग और अपनी जगह मुस्तहकम होती है। ऐसा ना होता तो अल्लाह इतने रिश्ते एक शख्स के साथ ना बांध देता। खबीब का एक एक लफ्ज़ उसके दिल में उतर रहा था। कितनी खुशकिस्मत है वो लड़की जिससे उस शख्स ने मोहब्बत की है। उसने हसरत से अपने सामने बैठे अपने वजीहा शौहर को देखा जो उसके पास होते हुए भी कितनी दूर था। हेलो हसना बेटे, कैसी हो? रुकैया बेगम जो पिछले कुछ दिनों से बीमार पड़ी थी, न जाने मौसम का असर था या किसी की कमी का असर कि नकाहत इतनी तारी हो गई जिसने बेड के साथ ही लगा दिया। ठीक हूँ अम्मा, आप कैसी हैं? कल ही कामरान से पता चला है कि तबीयत ठीक नहीं आपकी। उसने भी उनकी खैरियत मालूम की। कल पता चला था और आज मेरे फ़ोन करने पर ही तुमने मेरा हाल पूछा है, उन्होंने तल्खी से कहा। हाँ तो अब फारिग तो नहीं ना, हज़ारों काम होते हैं करने को। हसना के बेरुखी भरे लहजे ने उन्हें तकलीफ़ पहुंचाई। ये सब अंदाज उन्हीं के तो दिए हुए थे। वो कब किसी को खातिर में लाती थी। अपनी औलाद तक से सारी उम्र फासला रखा तो अब कैसे हो सकता था कि एकदम उनके करीब हो जाते। उनका एहसास करते पहली मरतबा वहीबा बहुत शिद्दत से याद आई जो उनके बीमार होने पर आगे पीछे फिरती और वो नखवत का मुजाहरा करती। आकर मुझसे ही मिल जाओ, हसरत भरा लहजा। उफ़ो, क्या है अम्मा, आप तो बच्ची बन रही हैं। देखूंगी टाइम हुआ तो चक्कर लगा लूँगी। हसना, मैं अकेली रह गई हूँ। नम लहजा तन्हाइयाँ लिए हुए था। तो वो आपकी बहुएँ कहाँ हैं? खींच कर रखिए उन्हें, क्यों खिदमत नहीं करती आपकी? अब हम अपने घरों को छोड़कर वहाँ आकर तो बैठने से रहे। वो और भी बहुत कुछ कह रही थी मगर रुकैया बेगम ने बुझे दिल से फ़ोन बंद कर दिया। खिदमत तो बहुत से करने वाले थे मगर उस तन्हाई का कोई क्या करता जो उन्होंने अपने लिए खुद चुनी थी। वहीबा की जुदाई से भी बढ़कर उसकी बेरुखी अंदर से उन्हें मार रही थी। शायद एक वही थी जिससे उन्होंने मोहब्बत की थी। इंतकाम की आग में एक माँ को तकलीफ़ देकर आज वो भी उन्हीं की तरह आज उस पोते की मोहब्बत में तकलीफ़ से दो चार थी जिसे औलाद बनाया था, माना नहीं था। मगर आज उन्हें लगा था उनकी असल औलाद वही थी जो उनके डपने पर भी चुपके से उन्हें आंखें मूंदा लेटा देखकर उनका सर दबाने बैठ जाती। वो भी आंखें मूंद कर लेटी रहती। हकीकत तो ये थी कि वो उसकी मोहब्बत की आदी हो गई थी। यही सोचती थी कि इतना कुछ होने के बाद भी वो उन्हें माफ़ कर देगी मगर लगता था वो उन्हें अज़ाब मुसलसल में मुब्तला करके गई थी। उन्हें लगा यकदम उनका दम घुटने लगा है। खदीजा का आंसुओं भरा चेहरा रातों को उन्हें सोने नहीं देता था। कुछ सोचकर हाथ इंटरकॉम की जानिब बढ़ाया जो कल ही फराज उनके कमरे में लगा कर गया था ताकि उन्हें कुछ चाहिए हो वो बासानी किसी को भी इंटरकॉम के ज़रिए किसी भी वक्त अपने पास बुला लें। कुछ देर बाद खदीजा डरते हुए कमरे में आई। मैं आ जाऊँ? उन्होंने उसी खौफजदा आवाज़ में इजाज़त ली। नफीसा नहाने गई थी, नहीं तो वो खुद बस वही रुकैया बेगम के कमरे में आती थी। आ जाओ बेटा। खदीजा के लिए उनका इतना शीरी लहजा हैरत ज़दा करने के लिए बहुत था। वो गुंग रह गई। आओ ना मेरे पास, उन्होंने वहीं रुके देखकर कहा। वो झिझकती हुई आई। उन्होंने अपने पास बैठने का इशारा किया। समझ में नहीं आ रहा किस मुँह से कहूँ, कैसे कहूँ। बस एक दरख्वास्त है। उनकी निगाहें छत पर थी। कहिए अम्मा, हलावत भरा लहजा। उनकी आंखें भर आई। मुझे माफ़ कर दो, मैं इस काबिल नहीं, मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ। मगर वहीबा से कहो एक बार मुझसे मिल जाए। मैं बहुत जब तक तुमसे माफ़ी नहीं मांगूंगी उसका दिल साफ़ नहीं होगा। मैं आज भी खुद गर्ज हूँ मगर मुझे आज पता चला है मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैंने उसको तुमसे हर तरह अलग करने की कोशिश की मगर तुम्हारे खून की तासीर अलग नहीं कर सकी जिसमें मोहब्बत घुली थी। उसने मुझे बेतहाशा मोहब्बत दी और मैंने उसके साथ क्या किया? वो रोते हुए बोली।
وہ تمہارا پرتو ہے، حالانکہ میں نے اس کو تمہارے سائے سے بھی دور رکھنا چاہا۔ میں نے کوئی رشتہ بھی صحیح نہیں نبھایا، میرے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ یہ تنہائیاں میں نے خود چنی ہیں، مگر اب یہ مجھے سام کی طرح ڈستی ہیں۔ پلیز اماں ایسے مت کہیے، میں تو کبھی اس ڈر سے آپ کے قریب نہیں آئی کہ آپ کو میرا آنا برا لگتا تھا، بس یہ سب ایسے ہی ہونا تھا۔ پلیز آپ دل پر مت لیں، میں وہیبہ کو سمجھاؤں گی۔ انہوں نے رقیہ بیگم کو تسلی دی۔ وہ آئے گی آپ سے ملنے، بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے منہ موڑ لے؟ وہ ان کی بات پر بس ہلکا سا مسکرائے۔ اف، ہمارے ملک کے حالات نہ جانے کب ٹھیک ہوں گے۔ آج وہ کافی بہتر تھی، لہٰذا شام میں باہر لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ ٹی وی لگایا تو سامنے ہی کوئی نیوز چینل لگا تھا جس پر کوئٹہ میں کسی ہونے والے خودکش بم دھماکے کے مناظر آ رہے تھے۔ ریشم بھی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ بس باجی، لگتا ہے دنیا اسی طرح ختم ہونی ہے، قیامت لگتا ہے اب قریب ہی ہے۔ ریشم کی بات پر اس نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ ابھی وہ افسوس سے سب دیکھ رہی تھی کہ وہاج کی کال آئی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ وعلیکم السلام، ابھی نیوز دیکھی ہے، بم دھماکے کا دیکھا تو سوچا خیریت پتہ کر لوں۔ خبیب آ گیا ہے گھر؟ ان کے لہجے میں پریشانی تھی۔ نہیں بھائی، وہ تو نہیں آئے، میسیج آ گیا تھا کہ ٹھیک ہے، لیں بلکہ آ ہی گئے ہیں، یا آپ خود بات کر لیں۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی کہ خبیب تیزی سے لاؤنج میں داخل ہوا۔ وہ حیران بھی ہوئی، پھر فون اس کی جانب بڑھایا۔ خبیب نے اشارے سے پوچھا کہ کس کا ہے؟ وہاج بھائی ہیں، اس نے آہستہ سے بتایا۔ اس نے تھام کر اپنی خیریت کا بتایا، پھر فون رکھ کر وہیبہ کا حال پوچھا اور تیزی سے کمرے کی جانب چلا گیا۔ وہیبہ کو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر کسی غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔ اٹھ کر آہستہ قدموں سے اس کے پیچھے کمرے میں گئی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ جو تیزی سے گنز لوڈ کر رہا تھا وہیبہ کی جانب مڑے بغیر گنز لوڈ کرنے کے بعد کونے میں رکھی رائٹنگ ٹیبل کے دراز سے کوئی فائل نکالنے میں مصروف ہوا۔ کچھ نہیں، اس نے مصروف انداز میں کہا۔ کچھ تو ہے، جلدی آ گئے ہیں اور کپڑے بھی چینج نہیں کیے۔ دل گھبرایا تھا، نہ جانے کیوں۔ اپنی مطلوبہ فائل لے کر وہ مڑا، پھر وہیبہ کے قریب آ کر رکا۔ خاموش نظروں نے اس کے ایک ایک نقش کو دل میں اتارا۔ کیا ہوا ہے؟ عجیب سے کیوں لگ رہے ہیں؟ اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ڈرائے تو مت؟ وہ اس کی خاموشی سے گھبرا کر بولتی چلی گئی۔ کیا میں آج کوئی استحقاق استعمال کر سکتا ہوں؟ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے جو الفاظ خبیب کے منہ سے نکلے وہ اسے کچھ لمحوں کے لیے سن کر گئے۔ خبیب نے اس کی نظروں کا خاموش اقرار پڑھ لیا، فائل کو بیڈ کی جانب اچھالا، 2 قدم اور آگے بڑھ کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر پیار بھرا لمس اس کے ماتھے پر چھوڑا۔ وہیبہ کی آنکھوں نے بند ہو کر اس محبت کو پوری شدت سے حق سے وصول کیا۔ دل میں نہ جانے کیوں ایک انوکھا سکون اترا۔ وہ کیوں ہر مرتبہ اس کی جسارتوں کو روک نہیں پاتی تھی، وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ جب اس کی جانب بڑھا وہیبہ کو اپنا آپ بہت خاص لگا۔ کچھ دیر بعد خبیب پیچھے ہٹا۔ آپ کو پتہ ہے ماتھے پر پیار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ خبیب نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا مطلب ہے کسی کے نزدیک آپ بہت قیمتی ہیں اور وہ آپ کو محبت سے بھی پہلے عزت دینا چاہتا ہے۔ محبت سب کر لیتے ہیں ایبا، عزت کوئی کرتا ہے، اور میں آپ کو پہلے صرف عزت دینا چاہتا ہوں تاکہ کل کو کوئی فراز اور خدیجہ کی کہانی نہ دہرائے، کوئی خدیجہ خود کو عرضہ نہ سمجھے اور کوئی فراز محبت کیے جانے پر شرمندہ نہ ہو۔ خبیب کی باتیں وہ چاہنے کے باوجود نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ مجھے آپ کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، سوچ نے لفظوں کا سہارا لیا۔ ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، خدا سے دعا ہے کہ وہ مجھے اپنی بات سمجھانے کی مہلت دے، آپ کو یہ بتانے کی مہلت دے کہ میں نے کس سے کب اور کیسے اور کتنی محبت کی۔ میں آپ کو اپنی محبت سے ملانا چاہتا ہوں، دعا کرنا مجھے موقع مل جائے۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ عجیب بے ربط باتیں وہیبہ کو الجھائے جا رہی تھی۔ اپنا خیال رکھنا کہتے ساتھ ہی اس کے ہاتھ پکڑ کر ان پر بھی بوسہ دیا۔ آج وہ ایسے کیوں کر رہا تھا؟ وہیبہ کا دل خوف زدہ ہو رہا تھا۔ خبیب، وہ جو کمرے سے نکل رہا تھا وہیبہ کی پکار پر رک گیا۔ جانے والوں کو پیچھے سے آواز نہیں دیتے ہی ڈیئر، کچھ فرائض کی ادائیگی کراؤں، پھر اپنا دل آپ کے سامنے کھول کر رکھنا ہے۔ خبیب اسے مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بنا نکلتا چلا گیا۔ وہ کب سے پریشان پھر رہی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور خبیب کا کہیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ اس نے بار بار اس کے موبائل پر کال کی، بیل جا رہی تھی مگر وہ ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ ریشم کے ہونے کی تسلی تو تھی مگر وہ بیچاری بھی سارے دن کی تھکی ہوئی اب نیند میں جھول رہی تھی۔ اب وہ اسی کشمکش میں تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے کہ خبیب کا میسج آ گیا۔ میں رات میں لیٹ آؤں گا، ایک ضروری کیس کے سلسلے میں نکلا ہوا ہوں، آپ کمرے اور مین ڈور لاک کر کے سو جانا، پریشان نہیں ہونا، اپنا خیال رکھنا اور میرے لیے دعا کرنا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ خبیب کا میسج پڑھ کر گھبراہٹ بڑھتی چلی گئی۔ اس نے کبھی ایسے نہیں کہا تھا۔ تمام دروازے لاک کر کے ریشم کو دوسرے کمرے میں جا کر سونے کا کہہ کر وہ بھی کمرے میں آئی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔
एकदम याद आया कि नफीसा अक्सर कहती थी, घबराहट हो तो वज़ू करके 2 नफल पढ़ो और दुआ मांगो, अल्लाह सुकून दे देता है। जल्दी से वॉशरूम की जानिब बढ़कर वज़ू किया, जाए नमाज बिछाकर 2 नफल पढ़े, दुआ के लिए हाथ उठाए। ऐ अल्लाह, मेरे दिल को पुरसुकून कर दे, जो सोचें आ रही हैं वो सब बातिल साबित हो। खबीब को उनके मकसद में कामयाब करना। न जाने क्यों और कैसे मुझे लगता है कि वो शख्स मुझसे मोहब्बत करता है। मुझे माफ़ कर देना, मैं आपके बंदे की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे पा रही। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि इस दुनिया में कोई मुझसे भी मोहब्बत कर सकता है। एक तरफ दिल कहता है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है और दूसरी जानिब दिल कहता है उसकी ज़िंदगी में कोई और है। मुझे इस बेचैनी से निकाल दीजिए। दिल इस बात से अनजान है कि उसकी ज़िंदगी में मेरी क्या हैसियत है, मगर ये ज़रूर जानता है कि मैं अब उसके साथ की आदी हो गई हूँ। मुझे अब उसकी ज़रूरत है। हर लम्हा और हर पल उसके बगैर रहना नागुज़ीर लगता है। वो मेरे लिए लाज़िम व मुलज़ूम बन गया है। मुझे उसका हमेशा का साथ बख्श दे, आमीन। दुआ करके वो जाए नमाज से उठी तो लगा दिल को यह गोना सुकून मिला है। लाइट्स ऑफ करते वो बेड पर लेटी। खबीब बेतहाशा याद आ रहा था, उसकी आवाज़, उसकी हंसी। अंदर का शोर बढ़ने लगा तो उसने घबरा कर खबीब की साइड वाली जगह की जानिब करवट ली। नींद आंखों से कोसों दूर थी। न जाने क्या हुआ, अचानक उसका तकिया पकड़कर बाजुओं में भेजकर अजीब सी तस्कीन हुई। फिर उसे सोचते सोचते कब नींद आई पता ही न चला। रात के 3 बजे मोबाइल की बेल की आवाज़ से उसकी आंख खुली। हड़बड़ा कर उठी, निगाह सामने गई। खबीब की जगह अभी भी खाली थी, हालांकि अभी कुछ देर पहले तो वो उसके पास ही था। फिर याद आया, ख्वाब में उसे देखा। बेल मुसलसल हो रही थी। उसकी जानिब मुतवज्जह होते उसने फ़ोन उठाया। नंबर अनजान था। अस्सलाम वालेकुम, कोई मर्दाना आवाज़ थी। वालेकुम अस्सलाम। जी, वहीबा ने पहचानने की कोशिश की। वहीबा भाभी बात कर रही हैं। उस तर्ज़ तखातुब पर दिल फड़फड़ाया, किसी अनहोनी का एहसास हुआ। जी, डरते डरते कहा। भाभी, वो मैं खबीब का कोलीग ऑफिसर हूँ, उसने अपना तारुफ करवाया। जी भाई, वहीबा ने सूखे होंठों पर ज़बान फेरी। असल में हम अभी रात में एक मिशन पर गए थे। आपको शायद पता हो, शाम से कुछ देर पहले यहाँ क्वेटा में खुदकश हमला हुआ था। उसके मास्टरमाइंड का सुराग हमें मिल गया था। खबीब कुछ दिनों से उसी गैंग पर काम कर रहा था। हम रात में उन्हीं के अड्डे पर रेड करने गए थे कि वो खामोश हुआ और हिबा का दिल किया वो कभी न बोले। दिल की हालत बुरी हो रही थी। मेरे लिए दुआ करना। खबीब के मैसेज में लिखे ये अल्फाज उसकी आंखों के सामने आए। भाभी, खबीब हमें लीड कर रहा था। वहीबा को लगा उसका था पर उसका दिल फट जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह उसने आगे बढ़ते हुए उनके सरगना को तो मार दिया, मगर उसके जिस्म पर 9 गोलियां लगी हैं। इस वक्त हम उसे हॉस्पिटल में ले आए हैं, मगर उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है। वहीबा को लगा अब मोबाइल उसके हाथ से छूट जाएगा। आप प्लीज़ उसके घर इत्तला कर दे, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। कहते साथ ही उसने फ़ोन बंद कर दिया। वहीबा के हाथों से मोबाइल छूटकर बेड पर गिरा। गले में आंसुओं का गोला फंस गया। उसी लम्हे नफीसा का फ़ोन आने लग गया। माँ थी ना, कैसे ना बेटे के हाल से वाकिफ़ होती। वहीबा की अपनी हालत गैर थी, उन्हें कैसे बताती। आंखों से बहने वाले आंसुओं को बामुश्किल साफ़ करके फ़ोन उठाया। हेलो वहीबा, सब ठीक है ना? एकदम सोते में बेचैनी हुई। खबीब के लिए दिल परेशान हुआ तो उसे कॉल की, वो फ़ोन नहीं उठा रहा था तो दिल और खौफज़दा हुआ। सोचा तुम्हें कर लूँ, शायद उठा लो। जानती हूँ बेवक्त फ़ोन कर दिया, सो रहे होगे तुम दोनों। बस इतना बता दो ठीक हो ना? उनकी बात पर उसका दिल किया धाड़े मार मार कर रोए और कहे आपका दिल सही कह रहा है, आपके जिगर का टुकड़ा ठीक नहीं। ताया जाग रहे हैं। उसने उनकी बात का जवाब न दिया, उसके पास जवाब था ही नहीं। क्या बात है हिबू, मेरी बात का जवाब नहीं दिया? वो परेशान हो उठी। आप बस ताया जी को फ़ोन दें, सो रहे हैं तब भी उठा दें। उसके अजीब से लहजे पर उन्होंने पास लेटे हबीब साहब को उठाकर वहीबा से बात करने का कहा और फिर जो खबर उसने सुनाई। तुम फिक्र न करो, हॉस्पिटल पहुंचो, हम पहली फ़्लाइट पकड़ कर आते। मेरा बच्चा परेशान नहीं होना, अल्लाह बेहतर करेगा। वो तेज़ी से उठे, फ़ोन बंद किया। हुआ क्या है? नफीसा चीखी। खबीब किसी केस में ज़ख्मी हो गया, दुआ करो। वहीबा अकेली है, मैं और वहाज जा रहे हैं। वहाज को उठाओ। एकदम पूरे घर में ये खबर पहुंच गई। उसने अपने हवास कायम करते हुए रेशम को उठाया, उसे मुख्तसर सारी सिचुएशन समझाई। इतनी देर में खबीब का दोस्त आ चुका था। उसने बाहर खड़े गार्ड्स को ब्रीफ किया, बैल दी। वहीबा उसी के इंतज़ार में लॉन में खड़ी थी। बाहर आई। खबीब के दोस्त ने नज़रें झुकाए सलाम किया, उसके लिए बढ़कर पिछली सीट का दरवाज़ा खोला। जैसे ही उसने बैठकर दरवाज़ा बंद किया, उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। हॉस्पिटल की जानिब जाते एक एक पल उस पर कड़ा गुजर रहा था। वो जो आज शाम में उसे अपने वजूद का मान बख्श किया था, उस वक्त ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में था। वहीबा की आंखों के किनारे सूख ही नहीं रहते।
اس کی تکلیف کا احساس وہیبہ کو اپنے وجود پر ہو رہا تھا۔ کاش اسے پتہ ہوتا وہ کس مقصد کے لیے جا رہا تو وہ اسے کبھی نہ جانے دیتی۔ کاش وہ جان جاتی۔ ان چند لمحوں کے احساس کے بعد اسے قیامت خیز لمحے آئیں گے تو وہ وقت کو روک لیتی، مگر ایسا ہم انسانوں کے بس میں کہاں ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کوئی اپنے پیاروں کو خود سے دور نہ جانے دیتا۔ اگر وقت کو قید کرنا اتنا آسان ہوتا تو ہماری زندگیاں دکھوں کا مزہ کبھی چکھ ہی نہ پاتی۔ کیا کیا لمحے اس کی نظروں میں نہ گھوم رہے تھے۔ وہ لمس تو ابھی تک اس کے ماتھے اور ہاتھوں پر تازہ تھا۔ اتنی جلدی وہ اس سے دور کیسے جا سکتا تھا؟ تمام راستہ درد، ہر لمحہ بڑھنے والے درد میں گزرا۔ ہاسپٹل پہنچ کر وہ ایمرجنسی کی جانب بڑھی، مگر ابھی چونکہ خبیب کا آپریشن جاری تھا لہٰذا اسے خبیب کو دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہیبہ نے گھر فون کیا تو پتہ چلا کہ حبیب اور وحاج دونوں کو فلائٹ مل چکی ہے۔ وہیبہ نے وہاں کے اسٹاف سے جائے نماز لی۔ خبیب کے 2-3 اور کولیگ بھی وہاں موجود تھے۔ حبیب اور وحاج سے ان کی بھی بات ہو گئی تھی لہٰذا ان کے آنے تک انہوں نے وہیں رکنے کا ارادہ کیا تاکہ وہیبہ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ وہیبہ نے ایک کونے میں جائے نماز بچھا لی۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو انسان کی زندگی اور موت کا مالک ہے، پھر ہم بندوں سے کیوں لو لگائیں۔ وہیبہ نے نیت کر کے نوافل ادا کرنے شروع کیے۔ آنسو لڑی کی صورت گالوں سے بہہ رہے تھے۔ آتے جاتے لوگ اس کی حالت دیکھ کر ہمدردی کا اظہار کر رہے تھے، مگر وہ دریا جہاں سے بے خبر آج اس شخص کے لیے دعا کر رہی تھی جس نے اسے محبت کا احساس دلایا تھا، جس نے یہ بتایا تھا کہ وہ دنیا میں صرف ٹھوکریں کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ 2 گھنٹے بعد حبیب صاحب اور وحاج اس کے پاس ہاسپٹل میں تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ پھر سے بکھر گئی۔ ڈاکٹر سے بات ہوئی؟ انہوں نے وہیبہ سے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ خبیب کے یہ کولیگز ہیں، ان سے ڈسکس کر رہے تھے، میری تو ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی، وہیبہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے بتایا۔ حبیب اور وحاج ان سے مل چکے تھے۔ اتنی دیر میں ڈاکٹر پھر آپریشن روم سے باہر آیا۔ سر کوئی پروگریس؟ وحاج نے ڈاکٹر کو اپنا تعارف کروانے کے بعد پوچھا۔ بیٹا خون کافی بہہ چکا ہے، لیکن یہ شکر ہے کہ یہاں پہنچتے ساتھ ہی خبیب کے دوستوں نے خون کی بوتلیں ارینج کر دی تھی۔ پھر بھی بلٹس بہت زیادہ لگی ہیں، مگر یہ شکر ہے کہ میں ایریاز جیسے کہ دماغ اور ریڑھ کی ہڈی سیف ہے، مگر پھر بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ دنیا بھر میں بہت سے ایسے کیسز ہیں جو 20 بلٹس کے بعد بھی سروائیو کر گئے، تو یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اپنی سی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اللہ سے دعا کریں، زندگی ہوئی تو یقیناً وہ بچ جائے گا۔ اللہ بہت رحیم و کریم ہے۔ ڈاکٹر کی بات کے بعد تسلی تو ہوئی، مگر پریشانی اپنی جگہ قائم تھی۔ تو یہ تھی اس کی 4تھی ایپیسوڈ، اور اس کی 5ویں ایپیسوڈ آپ لوگوں کو تھوڑی دیر تک مل جائے گی۔ آج ہی دے دوں گی کیونکہ میں نے پرومس کیا ہے کہ آپ لوگوں کو پارٹس تھوڑے دوں گی لیکن ایپیسوڈ زیادہ دوں گی، تو اس طرح سے وہ جو 2 دن کا کوٹا پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں پھر اس کی 5ویں ایپیسوڈ میں۔ ٹل دین اللہ حافظ۔